بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم وقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح دنیا کے بازاروں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، تیزی آتی ہے اور مندی آتی ہے، اسی طرح نیکیوں کے بازار میں بھی چڑھاؤ آتا ہے، یہاں اتار نہیں آتا، یہاں مندی کبھی نہیں آتی، ہاں چڑھاؤ آتا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ نیکیوں میں چڑھاؤ آتا ہے، سال میں 2 موسم نیکیوں کے لیے موسم بہار ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور دوسرے ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن، پہلا عشرہ جس کا آج دوسرا دن ہے۔ رمضان کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرد کا ثواب 70 فرد کے برابر ملتا ہے، اور ہر نفل کا ثواب فرد کے برابر ملتا ہے۔ اس طرح نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس مہینے کے 10 دنوں میں بھی نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دن کوئی نیک کام اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ نماز جب پڑھی جائے، جس وقت پڑھی جائے، جس دن پڑھی جائے، اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن یہی نماز جب ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں پڑھی جائے تو اللہ کی پسندیدگی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہر نیک عمل ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ میں اللہ کے نزدیک وہ عمل جتنا پسند ہوتا ہے، ان 10 دنوں میں اللہ کی پسند بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سال میں نیکیوں کے 2 سیزن آتے ہیں، ایک رمضان المبارک اور دوسرے ذوالحجہ کے یہ 10 دن۔
رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اور خاص طور سے اس کی طاق راتوں میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. وہ متعین طور سے معلوم نہیں ہے، لیکن ان 10 دنوں کی 10 راتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ملتا ہے. گویا جس نے پوری 10 راتیں عبادت میں گزار دی تو اسے 10 شب قدر کی عبادت کا ثواب ملا. اور جہاں تک دنوں کا تعلق ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اس عشرے کے دنوں کا روزہ رکھتا ہے، 10ویں کو چھوڑ کر دنوں کا روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب سال بھر روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ملتا ہے. اس لیے کہا کہ یہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی. ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. صبح سے کون سی صبح مراد ہے؟ 3 قول ہیں اس سے صحابہ کرام کے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ صبح سے مراد اس مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ کی صبح ہے. 10ویں ذی الحجہ کی صبح مراد ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ قمری سال میں چاند والے مہینوں میں تاریخ جو ہوتی ہے اس میں رات پہلے آتی ہے اور دن اس کے بعد آتا ہے. جیسے مثلاً آج ذو الحجہ کی 2 تاریخ ہے تو یہ 2 تاریخ جو رات گزر گئی، سورج ڈوبنے سے وہ تاریخ شروع ہوئی ہے اور اب تک چل رہی ہے، اور سورج جب تک غروب نہیں ہوگا اس وقت تک یہ 2 تاریخ ہوگی. جب سورج غروب ہو گیا تو اب 3 تاریخ شروع ہو جائے گی. رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اور شمسی مہینوں میں یعنی انگریزی مہینوں میں آدھی رات آدھا دن، آدھی رات ادھر ہوتی ہے اور آدھی رات ادھر ہوتی. لیکن قمری مہینوں میں رات پہلے آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے. یہ پوری تاریخ ہوتی ہے 24 گھنٹے کی، ایک تاریخ. لیکن سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جس کے ساتھ 2 راتیں لگی ہوتی ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی رات نہیں ہوتی. وہ دن جس سے پہلے والی رات بھی اسی دن کی رات ہے اور اس کے بعد والی رات بھی اسی دن کی رات کہلاتی ہے.
وہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ، جس دن حاجی عرفات میں ہوتا ہے۔ یہ کس طرح؟ حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن عرفات کا وقوف ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، اور اس کا وقت 9 ذی الحجہ کی سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، اور حاجی کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ سورج ڈھلنے سے لے کر اور غروب آفتاب تک وہ یہاں رہے عرفات میں، پھر یہاں سے نکلے اور مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ میں جا کر پڑھے۔ لیکن کوئی حاجی اگر پیچھے رہ گیا اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، وہ غروب آفتاب کے بعد رات کے کسی حصے میں پہنچتا ہے اور عرفات کے میدان کا وقوف کرتا ہے، تو وہ اس کا یہ وقوف معتبر مانا گیا، گویا 9ویں تاریخ کے دن کے بعد آنے والی رات جو ہے اسے بھی 9ویں تاریخ کے حکم میں لے لیا گیا۔ تو اب 9ویں ذی الحجہ کی 2 راتیں ہو گئیں، ایک اس سے پہلے کی اور ایک اس کے بعد کی، اور 10ویں ذی الحجہ کے ساتھ کوئی رات نہیں رہ گئی، کیونکہ 10ویں کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ 11ویں تاریخ کی ہے، اور اس کی جو رات تھی اسے 9ویں ذی الحجہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو یہ بڑی خاص صبح ہوتی ہے، ایک ایسی صبح ہوتی ہے، ایسے دن کی صبح ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی رات لگی نہیں ہوتی۔ اس خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے اس صبح کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد اسی عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کی بڑی خصوصیت آئی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ جامع العبادات ہیں، ہر عبادت ان 10 دنوں میں کی جا سکتی ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ، یا یوں کہہ لیجئے ذوالحجہ کے اس عشرے کے علاوہ، سال کے کسی مہینے میں بھی ہر عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں کی جا سکتی۔ مثلا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں فرض روزے رکھے جائیں گے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج نہیں کیا جا سکتا، قربانی نہیں کی جا سکتی، تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ یہی حال سال کے 12 مہینوں کا ہے، لیکن ان 10 دنوں کی خاص بات یہ ہے
کہ یہ جو 10 دن آتے ہیں ذوالحجہ کے، بلکہ 2 دن اور لے لیجئے، ان میں حج بھی ہوتا ہے، اور حج چاہے حج فرض ہو یا حج نفل ہو انہی دنوں میں کیا جائے گا۔ روزے میں یہ بات نہیں ہے، فرض روزہ رمضان میں رکھا جا سکتا ہے، رمضان کے علاوہ میں نفلی روزہ جب چاہیں آپ رکھیں۔ نماز کے اوقات میں فرض نماز آپ پڑھیں، دیگر اوقات میں نفلی نمازیں جتنی چاہیں آپ پڑھیں، کوئی دن کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ لیکن حج چاہے حج فرض کرنا ہو یا حج نفل ادا کرنا ہو انہی دنوں میں کیا جائے گا۔ قربانی چاہے واجب قربانی کرنی ہو یا نفلی قربانی کرنی ہو انہی دنوں میں کی جائے گی، ان کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ تو حج یہی ہے، قربانی یہی ہے، تکبیر تشریق کا وجوب یہی ہے، اور نماز جتنی چاہیں پڑھیں، روزہ رکھیں، دیگر عبادتیں کریں۔ دیگر عبادتوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں انہی دنوں کے ساتھ، اس لیے بڑی اہمیت ہے ان دنوں کی میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اول تو یہ کہ یہ مہینہ ان محترم مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت سے ہی محترم بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے خاص طور سے قابل احترام ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ آگے آتا ہے رجب۔ تو قابل احترام مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے، اور دوسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حج کے مہینے یہ ہیں اشہر حج، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، کہ یہ 10-12 دن۔ تو یہ اشہر حج میں بھی شامل ہے، اشہر حرم میں بھی شامل ہے۔ ان 10 دنوں کے روزوں کا ثواب، ہر روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب اس کا۔ اور پھر فرمایا ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے دوسرے دنوں میں کرنے والے عمل سے۔ وہی عمل دوسرے دنوں میں کیا جائے اور وہی عمل اس دن میں کیا جائے، اس دن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو یہ مبارک گھڑیاں اس وقت ہمیں اور آپ کو میسر، اور انہی نیک اعمال میں سے ایک بہت ہی اہم عمل قربانی والا عمل ہے، جو 10، 11 اور 12 تاریخ کو ہوتا ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم،
یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب آئیے اس طرف جہاں میں نے بات پچھلے جمعہ کو چھوڑی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے شیخار بچے حضرت اسماعیل کو اس وادی میں لے جا کر کے چھوڑا جہاں نہ زندگی کے آثار تھے، نہ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، اور وہاں چھوڑ کر چلے آئے. اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کی حفاظت فرمائی. نہ صرف اس جگہ پانی کا چشمہ جاری کیا، بلکہ وہ قبائل جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحرا میں گھومتے رہتے تھے، وہ رفتہ رفتہ یہاں آ کر حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر آباد ہوتے گئے، اور دیکھتے دیکھتے ایک شہر بس گیا جس کو مکۃ المکرمہ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ سال میں 2-1 بار بیوی اور بچے کی خبر گیری کے لیے آیا کرتے تھے. یہ آمد و رفت کا سلسلہ چل رہا تھا. بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، 12-13 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اب خلیل اللہ کی ایک آزمائش اور سامنے کھڑی تھی. آپ آئے ہوئے تھے یہاں، خواب دیکھا کہ وہ خواب میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا، یہ دیکھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. دوسری رات یہی خواب دیکھا. سمجھ گئے خلیل اللہ کہ اللہ کی طرف سے میری ایک آزمائش اور مطلوب ہے. انہوں نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تیری رائے کیا ہے؟ رائے لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ہچکچاہٹ تھی، بلکہ اس طرح وہ اپنے بیٹے کو بھی آزمانا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کی پرورش جس ماں کی آغوش میں ہوئی ہے اور جس باپ کے زیر سایہ ہوئی ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے. بیٹے نے فوری طور سے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، رسی لی، اور مینا کے میدان کی طرف جہاں بچے کو قربان کرنا تھا اس طرف چل پڑے. شیطانی دنیا میں زلزلہ پڑ گیا، شیطان بوکھلا گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے.
کسی بندے کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، یہاں تک کہ اپنے جوانی کی عمر تک پہنچنے والے بیٹے کو بھی قربان کر دے، اور ایسا بیٹا جو بڑی تمناؤں، آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں حضرت ابراہیم کو اس عمل سے روکنے کی پوری کوشش کروں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابراہیم ایک خواب ہی تو دیکھا ہے، اور خواب کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھے کہ بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو۔ دنیا کیا کہے گی؟ کتنا سنگ دل باپ تھا کہ ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالا، لیکن وہ تو خلیل اللہ تھے۔ شیطان کے اس حملے کا ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا، وہاں سے ناکام ہوا، بھاگا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا کہ ہاجرہ تو ماں ہے، اور ماں کا دل اولاد کے بارے میں بڑا ہی درد مند ہوتا ہے۔ پوچھا، او بی بی کچھ معلوم ہے یہ باپ بیٹے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ باہر نکلے ہیں۔ کہا ہاتھ میں رسی اور چھری لے کر گئے؟ تو فرمایا لکڑیاں وغیرہ جمع کرنے گئے ہوں گے۔ اس نے کہا لکڑیاں جمع کرنے نہیں گئے ہیں، بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہا کیا ابراہیم ایسا کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں، ابراہیم کو ان کے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ بی بی ہاجرہ تو وہی ہے نا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم سے جب یہ پوچھا تھا کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو کیا کہا تھا؟ پھر آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہی ہاجرہ ہیں، فرماتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بیٹا تو کیا، ابراہیم اگر وہاں اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کریں اور پھر اللہ کے حکم سے مجھے آ کر یہاں ذبح کر دیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہاں بھی منہ کی کھانی پڑی اس کو۔ اب کیا کرے؟ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کس طرح تم مینا کے میدان میں پہنچتے ہو۔ ایک جگہ بیٹھ گیا جا کر کے، راستہ روک کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا راستہ بند ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی اور کہا ان کنکریوں سے مارو اس مردود کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 7 کنکریاں ماری، وہاں سے بھاگ کھڑا۔ پھر دوسری جگہ جا کر راستہ روک کر بیٹھ گیا، وہاں پھر 7 کنکریاں حضرت ابراہیم کو دی گئیں اور کہا گیا کہ ان کنکریوں سے مارو اس مردود کو۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی عمل دہرایا، وہاں سے بھاگا، پھر تیسری جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں بھی پھر کنکریوں کے ذریعے ہی اسے ہٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں بیٹے کو قربان کرنا۔ ایسا منظر دنیا میں نہ زمین نے کبھی دیکھا تھا
نہ آسمان نے کبھی دیکھا تھا، نہ ملائک نے دیکھا تھا، نہ جن و انس نے دیکھا تھا۔ ساری دنیا حیران ہے کہ بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا تھا، اور آج جب وہ بوڑھے باپ کے لیے لاٹھی بن سکتا تھا، اس کا سہارا بن سکتا تھا، تو بوڑھا باپ اپنے اس جوان ہوتے ہوئے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور ایک ہاتھ میں چھری ہے، اور اس موقع پر صرف باپ کا ہی کمال ظاہر نہیں ہوا، بیٹا بھی با کمال تھا، بیٹا بھی باپ جیسا ہی تھا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لیجیے تاکہ گلا کٹنے میں دیر نہ ہو۔ ابا جان، آپ بوڑھے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں زیادہ طاقت نہیں ہے، میرے گلے پر جب چھری چلے گی اور میں تڑپوں گا تو کہیں اس تڑپنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کمزور نہ پڑ جائیں اور میں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجیے، اور ابا جان، میرے ہاتھ پیر کو رسیوں سے باندھ دیجیے، کیونکہ گلا کٹے گا تو اس تکلیف سے میرے بدن میں حرکت پیدا ہوگی۔ ہاتھ پیر اگر بندھے نہیں رہیں گے تو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا خطرہ، میرے ہاتھ پیر بھی باندھ دیجیے۔ بوڑھے باپ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے نوجوان بیٹے کے ہاتھ پیر بھی باندھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ سنیے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے اللہ کی بات مان لی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا اور چھری بیٹے کے گلے پر پھیرنے لگے۔ لیکن یہ تو ایک آزمائش تھی، اسماعیل کا ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، اپنے خلیل بندے کی آزمائش تھی کہ میرے خلیل بندے کے دل میں میری کتنی محبت ہے اور اس کی جوان ہوتی ہوئی اولاد کی محبت کتنی ہے۔ کیا میرے لیے یہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر سکتا ہے؟ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس کائنات کا کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ آگ اگر جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی جلاتی ہے، پانی اگر ڈباتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی ڈباتا ہے۔ آگ کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف وہ کسی کو جلا دے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ پانی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر ڈبا دے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہی سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے دے دیتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے فرعون جب اس راستے میں اپنے لشکر کو لے کر اترتا ہے تو دونوں طرف کا پانی مل جاتا ہے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر ہلاک، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم چھری کو آ چکا ہے، خبردار ہے چھری،
ذبیح اللہ کا ایک رونگٹا کٹنا نہیں چاہیے۔ اب یہ بوڑھا باپ بیٹے کے سینے پر سوار ہے اور چھری چلا رہا ہے، ادھر حکم ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو، جلدی کرو، جنت سے ایک میڈھا لے کر جاؤ، میرے خلیل کے سامنے پیش کرو اور ان سے یہ کہو کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ آپ نے یہی تو دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور یہاں بھی ذبح کرنے کا جو عمل ہے آپ نے وہ کر ڈالا۔ یہ اور بات ہے کہ چھری نے اپنا کام نہیں کیا اور ذبیح اللہ کے حلقوم نہیں کٹے، اور اللہ کا یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ باپ کے ہاتھ بیٹا ذبح ہو جائے۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں سے میڈھا لیا، نکلے اور ابھی آسمان سے نیچے آ رہے ہیں کہ نیچے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھا باپ بیٹے کے سینے پر سوار چھری چلا رہا ہے۔ وہیں سے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل کی نظر اوپر تھی، انہوں نے دیکھ لیا، کہا لا الہ الا اللہ۔ اتنے میں میڈھا آیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اس میڈھے کو ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تکبیر تشریق ہے۔ اس موقع پر حضرت جبریل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے تھے اسی کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اور یہ تکبیر تشریق 9 تاریخ اس مہینے کی ذی الحجہ کی 9 تاریخ فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ فرض 23 نمازیں ہوتی ہے۔ ہر فرض کے بعد ایک مرتبہ مرد اور عورت کو، مقیم ہو یا مسافر ہو، کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ اور پھر اس تکبیر تشریق میں جو کلمات ہیں وہ تحلیل ہے، تکبیر ہے، تحمید ہے۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا۔ اور یہ اس حدیث پر عمل بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں اکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو تکبیر تشریق میں یہی تینوں چیزیں تو ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ایک عمل ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اور خاص طور سے 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھنا واجب ہے۔ اور ذرا بلند آواز سے ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہم دوسری چیزیں تو خوب بلند، ایک گانا گانے کو کہہ دیا جائے تو مائک کا یہ نظام فیل ہو جائے، اتنا چلا کر گاتے ہیں۔
اور اللہ اکبر کی تکبیر جب کہنی ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ، ایسا لگتا ہے کہ شہد کی مکھیاں بنا رہی ہیں مسجد میں، صاف آواز نہیں نکلتی، گونج جانا چاہیے مسجد کو، راستوں کو۔ جب گھر سے نکلو عید کی نماز کے لیے، یعنی بقرعید کی نماز کے لیے، عید الاضحیٰ، تو بلند آواز سے ان کلمات کو کہتے ہوئے گھروں سے نکلو، واپس ہو تو بلند آواز سے ان کلمات کو کہتے ہوئے گھروں کو واپس جاؤ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کی خوب بڑائی بیان کی جائے اور قربانی کی جائے۔ کہتے ہیں قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اسے پہلے قبول فرما لے۔ جن پر واجب ہے قربانی، جو صاحب نصاب ہیں، جن پر صدقے فطر واجب ہے، صدقے فطر کا نصاب جن کے پاس ہے، ان کے ذمے قربانی بھی واجب ہے، اور جن کے ذمے واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کریں گے، جب ہی قربانی ادا بھی ہوگی، واجب ادا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ چلو گھر کے بڑے کے نام کر دیا ہو گیا، نہیں، جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے۔ اور مسئلہ مولوی صاحب پوچھنا چاہیے۔ اب آپ میں مولوی صاحب کون ہے؟ اب ہم لوگ چونکہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور دوران درس ہم لوگوں کا تکیے کلام ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل پوچھا کیجئے، بغیر پوچھے عمل مت کیجئے۔ آج کل مسجدوں میں کرسیاں رہتی، کرسیوں پر بیٹھ کر لوگ نماز پڑھتے، لیکن میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ کسی عالم کے پاس جا کر کے یہ پوچھیں کہ حضرت مجھ کو یہ تکلیف ہے، کیا اس تکلیف کے ہوتے ہوئے میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں پوچھتے۔ کرسیاں مسجدوں میں رکھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی بھی کہیں کوئی تکلیف آئے، آرام سے کرسی لگائی اور بیٹھ گئے۔ اور اب تو یہ چیز اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرا جانا یہاں بدلہ پور ہوا، شافعی مصلی ہے، مسجد ہے، مسجد کے دونوں طرف لائن، اور آپ حضرات نے اگر جہاز سے سفر کیا ہو اور ایئرپورٹ پر انتظار جب کرتے ہیں، وہاں جو کرسیاں لگی رہتی ہیں نا، جس طرح کی، اس طرح کی کرسیاں، اور وہ بالکل یوں آرام دہ اس طرح کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہاں۔ مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم اس طرح کی کرسیاں نہ، اس لیے رمضان المبارک میں نے یہاں کے ذمہ داروں سے یہ کہا تھا کہ کرسیاں ہٹا دو، ٹول رکھو، تاکہ جنہیں زمین پر سجدہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، کم سے کم ٹول پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کر لیں۔ کرسی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی یوں ٹیک لگا کے بیٹھا رہتا ہے، یوں، یہ تو کسی طرح نماز میں درست نہیں ہے۔ ٹول رہے گا تو کم از کم یہ پیچھے کا ٹیک تو نہیں لگا کے بیٹھے گا آدمی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ٹول ہٹا دیا گیا اور لوگ کرسیاں ادھر ادھر سے اٹھا کر لائے، کیونکہ کرسیوں پر آرام رہتا ہے بیٹھنے میں۔ بہرحال بات تو یہاں سے نکلی کہ ہمیں مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ قربانی کا موقع آیا تو قربانی کے مسائل پوچھنے چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ قربانی کے مسائل یا
کسی بھی قسم کے دینی مسائل پوچھنے کی کوئی فیس کہیں نہیں لی جاتی. یہی تو ہمارے ہاں فری سروس ہے. ورنہ آپ زندگی کے کسی بھی الجھن کے شکار ہو جائیں اور معاملہ کورٹ عدالت تک پہنچ جائے اور وکیل کے پاس پہنچے تو کہے گا پہلے میری فیس. وہ پہلے آپ سے فیس لے گا، پھر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور بڑے بڑے کیسوں میں تو ہم لوگوں کا سابقہ ہے کہ ان کے پاس کیس لے کر کے جائیے، جیسے مثلا نچلی عدالت کا کوئی فیصلہ خلاف آ گیا، ہم اس سے اوپر کی عدالت میں جا رہے ہیں اور بڑے وکیل کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ کہتا فائل لاؤ. فائل پڑھنے کے اور دیکھنے کے وہ لاکھوں روپے پہلے لیتا ہے. فائل پڑھنے کے بعد وہ کیس لے گا کہ نہیں لے گا وہ بات کی چیز ہے، اس کی فیس الگ سے طے ہوگی. اور یہاں تو سب ایک دم فری سروس ہے. اور فری سروس اس طرح کی کوئی وقت نہیں ہے. راستہ چلتے ہوئے پکڑ لیا، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دو. مولوی صاحب کھانا کھا رہے ہیں اس وقت پہنچ گئے، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دو. اپنی کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دو. ہر وقت یہ سروس آپ کو حاصل ہے. پھر کیوں نہیں مسائل پوچھتے؟ قربانی کے مسائل بھی پوچھئے. ہاں، اور خالص اللہ کے لیے قربانی کیجیے، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں. اللہ تک تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے. اللہ تک تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجئے. جو لوگ جانور لاتے ہیں اور پھر اگر جانور ذرا فربا ہے، تندرست ہے، تو گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، اس کی نمائش کی جاتی ہے. نمائش کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں میرے دوستو، ان حالات میں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جن جانور کے ذبیحے پر پابندی لگا دی گئی ہے ان کی قربانی ہرگز مت کیجیے. جن کے اوپر پابندی نہیں ہے ان کی قربانی کیجیے. قربانی کرنے میں ہمیشہ صفائی کا خیال رکھیے. ہمارے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کھڑے ہو کر کے اس کی تصویر بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرتے ہیں. ہرگز ایسا مت کیجیے. قربان گاہ سے گوشت اپنے گھر کو لے جانا ہے، خدا کے لیے اسے ڈھک کر لے کر جائیے. جو فضلات ہیں، جو چیزیں آپ کو پھینکنی ہے، اس کے لیے جو کنڈی ہے اس میں ڈالیے، کچرے کی جگہ پر ڈالیے. ہمارے محلوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں محلے میں گھسیے تو ہر راستے میں ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. گھر میں کوئی فالتو چیز جانور کی آ گئی، اٹھا کر دروازے کے باہر پھینک دیا، راستے میں پڑی ہوئی ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھیے. قربانی اس طرح کیجئے کہ ہماری اور آپ کی ذات سے کسی کو کوئی اذیت اور کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور قربانی کرتے وقت ذرا جذبات پر قابو رکھا کیجئے، کیونکہ ایک میدان ہوتا ہے، اس میں بہت سے جانور ایک ساتھ ذبح ہوتے ہیں. ان کا جانور ان کی طرف، ان کا جانور ان کی طرف گرتا ہے. لگتا ہے ایسا کہ جو نوجوان بچے ہیں ان کے اوپر ایک جوش اور جنون ہوتا ہے، وہ کسی کی رعایت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہر وقت جھگڑنے کے لیے اور لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خدا کے لیے اس قسم کے حالات سے بچیے.
ایک دوسرے کی مدد کیجئے، جھگڑا مت کیجئے، لڑائی مت کیجئے، وہاں ایک دوسرے کی مدد کیجئے، اختلاف مت کیجئے، صفائی کا خیال رکھیے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کیجئے اور نیت یہ رکھیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کر رہا ہوں، اور کبھی موقع آیا کہ اللہ کے دین نے مجھ سے میری قربانی مانگی، میرے مال کی قربانی مانگی، تو یہ تو ایک علامت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، میں اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد